الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر في صوركم واموالكم ولكن ينظر في قلوبكم واعمالكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق سبحانہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم بہار بنایا۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ عطا فرمایا۔ جو بندہ اس مہینے میں نفل نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ جو بندہ ایک فرض نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک فرض نماز 70 فرائض کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں اس کے اندر بہت سارے عبادات کرنی چاہیے، بہت سارے اعمال بنانے چاہیے، بہت ساری نیکیاں ہمیں تیار کرنی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس مہینے کو غنیمت جانیں، جہاں تک ہو سکے اس کے اندر عبادات کرتے رہیں، تراویح کا اہتمام کریں، فرائض کا، سنن کا، نوافل کا خوب اہتمام کریں، روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق بیان فرمایا، جو بندہ بلا عذر روزہ چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعا فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، اب غور کریں، جو بلا عذر روزہ چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس بندے کے حق میں بددعا فرمائی ہے۔ بددعا فرمانے والی شخصیت میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کریں۔ اب جو روزے باقی ہیں، غنیمت سمجھتے ہوئے، اللہ سے توبہ معافی کرتے ہوئے بقیہ روزوں کا اہتمام کریں۔ اب آنے والا جو عشرہ ہے، دوزخ کی آزادی والا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، تسابیح کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں اور قرآن کو سنیں۔ جہاں تک ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، جہاں تک ہو سکے پڑوسیوں کا خیال کریں، جہاں تک ہو سکے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا، یہ خیال میں رہیں۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال سے بچیں۔ اپنے جسم کے جو بھی اعضاء ہیں، اپنے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ سوچتے ہوئے بندے کو رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کی یہی فطرت ہونی چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے اعمال سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو دعا کرتے نہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا سید احمد ومید ندوی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ خطاب میں یہ بات بیان فرمائی۔ اکثر لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ لوگ دعا مانگتے نہیں،
لوگ دعا پڑھتے ہیں، یعنی جو مانگنے کا جو انداز ہے ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز سے دعائیں مانگتے تھے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا جو معمول تھا دعائیں مانگنے کا، اور سلف صالحین نے جس انداز میں دعاؤں کا اہتمام کیا، انبیاء علیہ السلام نے جس طرح دعاؤں کا اہتمام کیا، اور علماء کرام نے جو دعاؤں کے آداب بتلائے ہیں، اس کی رعایت امت کا بہت بڑا طبقہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، دعا مانگنے سے پہلے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دعا ہماری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دعا جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات نہیں سنے ہوں گے، دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ شاید میرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ نہیں میرے معزز سامعین کرام، ہمیشہ یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیر درست مگر کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ عاجزی سے دعا مانگنا چاہیے، قبول ہوتے ہیں یہ نیت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم رکھتے ہوئے دعا مانگنا چاہیے۔ دعا کے جو آداب ہیں، درود شریف کا اہتمام دعا سے پہلے ہوں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ دعا سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے 99 نام یا ان میں سے کچھ نام اگر ہم کو یاد ہوں تو ان ناموں کا استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سچا اور پکا یقین کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ میری ہی بات سننے والے ہیں، اللہ میری کسی بات کو رد نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر اگر کوئی بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اسی بندے کی دعا قبول ہوتی ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، مانگنے کا جو مزاج ہے وہ صحیح مزاج نہیں ہے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے، دعا مانگنے کے لیے آتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونا چاہیے، اور اللہ سے اس انداز میں مانگیں، رو رو کر مانگنی چاہیے، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو ٹپکانا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آنسو گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کرتے ہیں، ہماری مکمل دعائیں بھی سنتے ہیں۔ مگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں ہمارے منہ پر ماری جاتی ہیں، ہمیں افسوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہیں میرے معزز سامعین کرام، دعائیں مانگنا چاہیے، اور دعائیں ہر وقت مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، یہ ایک عبادت ایسی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، ناپاک ہے، تو اس کے لیے پاکی شرط ہیں، اس کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہیں، اس شخص کا پاک ہونا شرط ہیں، تب جا کر بندہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بھی پاک ہونا شرط ہیں۔ جب تک پاک نہیں ہوگا، اگر وہ جنوبی ہوگا یا کوئی عورت حائضہ ہوگی تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ایک ایسی عبادت ہمارے سامنے رکھا، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہ عبادت کے اندر انسان کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت مفتی اعظم مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کسی خطاب میں بیان فرمایا کہ انسان جب دعائیں مانگتا ہے تو اس دعا کے لیے انسان کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، صاف ہونا شرط نہیں ہے۔ انسان اگر جنوبی ہے، اگر وہ دعا مانگ رہا، اللہ اس وقت بھی بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت حائضہ ہے، اگر حائضے کی حالت میں اگر اللہ سے دعا مانگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں دعا کر رہا ہے، یا چلتے پھرتے دعا کر رہا ہے، یا لیٹ کر دعا کر رہا ہے، تو ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے معزز سامعین کرام، ہمیشہ ہر وقت دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا جو قرآن کریم میں جو دعائیہ آیات ہیں، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ ہے، اگر کوئی ناپاک انسان اس کو پڑھتا ہے، ناپاکی کی حالت میں، وہ دعا یا جملہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جائز کہا ہے، یعنی ناپاک ہونے کی حالت میں بھی ان دعاؤں کو اگر پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ اور گناہ نہیں لکھتے۔
کیونکہ دعا مانگنے سے جب بندہ دعا جب مانگتا ہے تو کسی بھی وقت اس کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو ہمارے درمیان حل رکھا ہے۔ اس لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے، سچے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، پکے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ان دعاؤں کو مانگنے سے وہ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ الحمدللہ 2 عشرے ہمارے درمیان گزر چکے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا تھا، الحمدللہ آسانی سے گزر چکا۔ اب مغفرتوں کا ہے، اب چند ہی لمحوں میں یہ مہینہ یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ ہم نے اس کے اندر کتنی قدردانی کی ہے، یہ ہمیں اپنے آپ میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعتاً ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اجر حاصل کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ ہم نے بہت سارے اعمال بنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے تو اللہ خوش ہو جائیں گے۔ ہم نے تسابیح کا اہتمام کیا ہے تو اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر ہماری ذات سے ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل پر اللہ غور کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کڑی نظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کو بڑا بنا کر اللہ اس کا اجر عطا کرنے والے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس مہینے کے اندر عبادات کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، اگر ہم نے گھر میں کچھ کھانا بنایا ہو، اچھے انداز میں بنایا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اڑوس پڑوس کا بھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ میرے معزز سامعین کرام، اگر ہم نے خوب اہتمام کیا ہے، اگر سامنے والے نے اس کا اہتمام نہیں کیا، یعنی ہم نے بہت سارے روزے رکھے، بہت سارے فرائض کا اہتمام کیا، بہت ساری تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی کثرت سے ہم نے تلاوت کی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک محض توفیق ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کام کر ڈالا۔ اگر بالکل اسی طرح اگر کوئی سامنے والا انسان ہے یا گھر میں سے کوئی فرد ان اعمال کو نہیں کرتا تھا، فرائض کا اہتمام نہیں کرتا تھا، روزوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ہمیں انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہم ان کو گرانے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں انہیں ٹوکنا نہیں چاہیے، ہمیں ان کو غلط سلط باتیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اتنے سارے اعمال بنانے کے بعد سامنے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بعد پیچھے اگر ہم اس کی چغلی کرتے ہیں، اس کے بعد پیچھے ہم اس کی غیبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو اس کے اعمال میں منتقل کر دے گا۔ جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور جتنے اعمال کیے ہیں محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنے کا مزاج بنائیں۔ اے اللہ، ہم نے یہ 2 عشرے جو گزارے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے گزارے ہیں، اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو میرے مولا اسے پورا فرما دے۔ یہ دعا ہماری ہونی چاہیے۔ پہلے بزرگان دین کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ جب گزر جاتا تھا تو 6 مہینے مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ اے میرے مولا، جو مہینہ گزر چکا ہے ہم نے اس کی ناقدری کی ہے، ہم نے اس کے اندر اعمال جس طرح کرنے تھے اس طرح نہیں کیے ہیں، جس طرح ہم نے پابندی کرنی تھی اس طرح نہیں کیے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمارے روزوں کو قبول فرما دے، ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرما دے، ہمارے اللہ تراویح کو قبول فرما دے، ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرما دے، ہمارے بڑے بڑے اعمال کو قبول فرما دے۔ یہ 6 مہینے تک بزرگان دین دعائیں مانگتے تھے، نیک لوگ دعائیں مانگتے تھے۔ جب 6 مہینے گزر جاتے تھے پھر 6 مہینے یہ کہہ کر دعا مانگتے تھے کہ اے میرے مولا، ایک اور مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما دے، اس کے اندر تجھے خوش کرنے والے بہت سارے کام کریں گے، ایک اور مرتبہ ہمارے نصیب میں رمضان مبارک عطا فرما دے۔ یہ کہہ کر پہلے کے لوگ دعائیں مانگتے تھے۔ میرے معزز سامعین کرام، اب ہمارے معاشرے میں جب رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو ہم میں سے بعض افراد ایسے ہیں کہ اس رمضان مبارک کے مہینے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور ذہنوں میں یہی بات رکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو مہینہ آ رہا ہے اب اس کے اندر ہم کو پیاسا بھی رہنا ہے، بھوکا بھی رہنا ہے، یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور اس مہینے کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے میرے معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ہمارے لیے نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے اللہ کو راضی کر لیں، اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے عبادات کر لیں، اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے اسے ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس مہینے میں انہوں نے کتنا اس مہینے کی قدردانی کی ہے، ہمارے اسلاف کے طریقوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بزرگان دین کو دیکھنے کی ضرورت ہے، علماء کرام سے جان کر اس مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہیں کہ میرے مولا ہمیں اعمال کی توفیق دے، اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کو تو قبول کر لے، ہم بہت زیادہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے رہیں اس مہینے کے اندر، ہر ایک کا خیال کریں۔ آج کا ماحول جو انتہائی شدت والا ماحول ہے اور پریشانی کے عالم میں آج پوری دنیا گھیری ہوئی ہے، کرونا وائرس کی وبا سے پوری انسانیت تباہ ہوتی جا رہی ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے پوری امت پریشان ہے، مسلمان پریشان ہیں، تمام انسانیت پریشان ہے۔ ہم اللہ سے بار بار گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے مولا ہمارے نحوست کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ کرونا وائرس کی وبا ہمارے درمیان آپ نے چھوڑا ہے۔ اے میرے مولا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آپ اس مہینے کو ختم ہونے سے پہلے اس مہینے سے ہمارے سروں سے بیماری کو اٹھا لے، یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اگر ہم لوگ تمام مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ جیسے رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری توبہ قبول کرے گا تو یہ کرونا وائرس جیسی وبا، گندی وبا ہمارے سروں سے اٹھ جائے گی۔ مگر ہمارے اندر یہ فکر نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی بے حسی ہے کہ ہم خود کے لیے تو خود کے لیے بھی دعا نہیں کرتے تو ہم اپنے اڑوس پڑوس کے لیے کیسے دعا کریں گے؟ اس بیماری کو دور ختم کرنے کے لیے کیسے دعا کریں گے؟ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، بہت سارے اعمال ہمیں کرنے ہیں، ہم نے نہیں کیے، اس مہینے کی بہت ساری ناقدری ہم نے کی ہے، ہم نے نہیں، اس کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے والے ہیں، ہمیں پوچھنے والے ہیں، ہر روزے کا ہم کو حساب اللہ کے یہاں دینا ہوگا، ہر نماز کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔ اگر ہم لوگ اس مہینے کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے، اگر ہم اس مہینے کی ناقدری کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رسوائیوں کے سوا اور کچھ ملنے والا نہیں۔ جہاں تک ہو سکے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، جس طرح ہم لوگ سحری میں جب اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر سحری کھاتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے روزے کو تو قبول فرما لے، اور جب سحری کا وقت ملتا ہے اور بہت سارے ہمارے گھروں میں یہ معمول بھی ہوتا ہے کہ سحر کا کھانا تو 15-20 منٹ میں کھایا جا سکتا، مگر ہمارے گھروں میں 40 منٹ بس اوقات کھا لیتے ہیں، 1 گھنٹے تک سحری ہوتی ہے۔ اس کے بجائے سحری کے وقت کو تھوڑا کم کر کے اگر تہجد کا وقت ہم کو بہت سارا مل رہا ہے، اس کے اندر 2 رکعت یا 8 رکعت یا 4 رکعت اگر ہم لوگ تہجد پڑھ لیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے، اللہ کے نبی نے تہجد کو نہیں چھوڑا، اس لیے ہم نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی تہجد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رمضان مبارک میں تو اس کا اہتمام کرنا ہی ہے، غیر رمضان میں بھی اس تہجد کا اہتمام کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو دینے والا ہے، یہ مانگنے والا جو مزاج میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب دعاؤں کا اہتمام کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی تو اس کی قبولیت کے لیے بھی انہوں نے دعا مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا، اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری سے دوری کے لیے دعا مانگا، اللہ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ سے جب دعا مانگی تو اللہ نے ان کو اس پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلائی۔ یہ محض دعا کی وجہ سے ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، خوب دعا کریں۔ جو آخری عشرہ آ رہا ہے الحمدللہ اعتکاف والا بھی عشرہ ہے، اس مہینے کے اندر معزز سامعین کرام جو آخری عشرہ آ رہا ہے، یعنی ابھی کل سے الحمدللہ اعتکاف شروع ہونے والا ہے، میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اعتکاف کا اہتمام کریں۔ مرد مساجد میں اہتمام کریں، خواتین اپنے گھروں میں اہتمام کریں۔ مردوں جن لوگوں کو 4 یا 5 افراد کو حکومت کی جانب سے مسجد میں رہنے کے لیے موقع ملا ہے، یعنی مسجد میں نمازیں پڑھنے کا ان کو موقع ملا ہے حکومت کی طرف سے، تو انہی میں سے 1-2 افراد اگر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو سنت علی الکفایہ الحمدللہ قبول ہو جائے گا اور اعتکاف ہمارا قبول ہو جائے گا۔ ان دونوں کے رکھنے کی وجہ سے سارا محلہ گناہ سے بچ جائے گا، اس کا خاص اہتمام کریں۔ اور جو نوجوان خصوصیت کے ساتھ جو
ہر سال اعتکاف کی نیت سے مساجد میں بیٹھتے تھے، اس بار ان کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ جن کو بھی موقع ملے اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی نازل فرمایا، اور اس کے اندر 5 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الحمدللہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 راتیں ہمارے مقدر میں عطا فرمائیں، جس کو طاقرات کہتے ہیں۔ معتکف حضرات ہی اس طاقرات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے مانگنے والے ہی اس راتوں کو محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے اس راتوں کا خوب اہتمام کریں۔ اگر مساجد میں موقع نہ ملے مرد حضرات کو تو گھروں میں بھی طاقراتوں میں عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جا سکتے ہیں، خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بھی نازل فرمایا، اور طاقراتیں ایسی طاقرات جو الحمدللہ شب قدر کو جس بندے نے پا لیا، 5 راتوں میں جون سی بھی طاقرات ہو سکتی ہے، اگر ہم میں سے کوئی طاقرات کو پا لیا اور اس کی خوب عبادت کی تو ہزاروں راتیں الحمدللہ اس کی عبادت کرنے کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ اس لیے طاقراتوں کا بھی اہتمام کریں۔ خواتین گھر میں کسی کنارے میں یا کسی کونے کو خاص جگہ بنائیں، معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بنائیں، اس کے اندر اعتکاف بھی بیٹھیں، اور اپنے جو گھر کے معمولات ہے، کھانا پکانا، سالن بنانا اور جو چھوٹے چھوٹے گھر کے کام ہیں اس کا کام کرتے ہوئے بھی اعتکاف میں عورت بیٹھ سکتی ہے۔ جب عورت گھر میں اعتکاف میں بیٹھ جائے گی تو لوگوں سے کم باتیں کرے، اور اپنا اکثر وقت ذکر اذکار میں، نمازوں میں اور اللہ سے عبادات میں خاص طور پہ لگانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عورتوں کا بھی الحمدللہ اعتکاف ادا ہو جائے گا، اور مردوں کا بھی اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو باتیں کہی گئی اس پر آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ تمام امت مسلمہ بھی عمل کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔